ناظرین، آج کے پروگرام میں جو سوالات ایڈ کیے جا رہے ہیں وہ اسکرین پر رہے اور یہ سوالات آپ کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام ستارہ حرم میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد فرحان۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو سوالات ایڈ کیے جا رہے ہیں وہ اسکرین پر رہے اور یہ سوالات آپ کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور ان کے جوابات لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال احمد صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام۔ ان سے ہم ان سوالات کے جوابات لیں گے۔ بہت شکریہ بلال صاحب۔ تو پہلا کوسچن بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب کی غلطی کی وجہ سے اگر کسی پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بلال بھائی، تو کیا یہ مرڈر کنسیڈر ہوگا اور اس کی سزا مرڈر والی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے فرحان کہ ڈاکٹر جب آپریشن کرنے کے لیے مریض کو لے کے جاتے ہیں جی، تو وہ آپ سے کاغذ پر لکھوا لیتے ہیں کہ مریض تو اڈا ہی ہے، مرے یا بچے۔ ہاں جی، صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ قانونی طور پہ تو ڈاکٹر کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے صرف دنیا کے قانون کو نہیں دیکھنا ہوتا، آخرت کا بھی ایک معاملہ ہر انسان کے ساتھ وابستہ ہے۔ بالکل ہے۔ اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو ڈاکٹر نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اور جو اس کو پڑھایا گیا ہے، جو تعلیم اس کو دی گئی ہے، جو بھی وہ مریض پر بروئے کار لا سکتا تھا، کوشش اس نے پوری کوشش کی، اور اس کی پوری کوشش اور پوری ذمہ داری کے باوجود مریض جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو ڈاکٹر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ ایک طبعی موت شمار کی جائے گی۔ لیکن اگر ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے، غفلت سے مراد مثال کے طور پہ وہ ڈاکٹر اس کام کا اہل نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا، یا میں نے یہ نہیں پڑھا ہوا، یا میری یہ فیلڈ نہیں ہے، اس کے باوجود پیسوں کے لالچ میں وہ اس کو شروع کر دے، یا اس کو پتہ ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے لیکن وہ اپنی سستی، اپنی غفلت کی وجہ سے وہ کام ویسے نہ کرے جیسے اس کو پڑھایا گیا ہے۔ تو اگر ڈاکٹر غفلت کرتا ہے، ڈاکٹر سستی کرتا ہے، یا ڈاکٹر جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر یہ قتل خطا جو ہے یہ شمار کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر دنیا میں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی قانون ہو تو اس پہ بھی عمل کیا جائے گا، اور آخرت میں بہرحال یہ قتل خطا۔ تو بلال صاحب، سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ڈاکٹرز کے کچھ کلیشز چلتے ہیں اور یہ ہڑتالوں پر آ جاتے ہیں، اور اس صورت میں جب پیشنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے، جب ان کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا، تو اس میں ریاست ذمہ دار ہیں یا ڈاکٹر ذمہ دار ہیں؟ ہاں جی فرحان صاحب، دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ انسان کو اپنے مفادات کے لیے یہ ایک اخلاقی قتل ہے، یہ انسانیت کا اخلاقی قتل ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی ذاتی تسکین کے لیے آپ لوگوں کو مرتا چھوڑ دیں۔ آپ کہیں کہ کوئی مرتا ہے تو مرے، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حالانکہ لوگ مسیحا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ڈاکٹر ایک مقدس پیشہ ہے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو لوگ جو ہے وہ ایک مقدس سمجھتے ہیں، اور یہ اخروی اعتبار سے بھی خدمت خلق ہے، انسانیت کی ایک بہترین خدمت ہے جو ڈاکٹر سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ ڈاکٹر جو ہے یہ ہڑتال کرتے ہیں، تو ان جتنے بھی مریضوں کی جان ان کی اس ہڑتال کی وجہ سے جاتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی قتل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور ریاست بھی اس میں ذمہ دار ہے۔ کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، لوگوں کو علاج معالجہ فراہم کرنا۔ ریاست کو بھی یہ چاہیے کہ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کو جلد از جلد جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا کے لوگوں کا علاج معالجہ جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ شکریہ بلال صاحب۔ اگلا کوسچن پروگرام میں ایڈ کرتے ہیں۔ وضو کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ جائز ہے؟ فرحان صاحب، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی اس کی فضیلت میں کہ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ آخر تک، تو یہ پڑھنے والا جو ہے اس کو اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے جو ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جو داخل ہو جائے۔ تو اس فضیلت کو پانے کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا
کہ اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ ایسے انگلی جو ہے وہ آسمان کی طرف کی جائے یا ایسے بعض لوگ دیکھتے نظریں جو ہیں وہ اٹھائی جائیں. دیکھیں ہم نے فرحان صاحب دین پر اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ بھی پٹری سے اتر جائے گا, وہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ بات ہمیں بتا دی جو جنت میں جانے کے لیے کافی اور جہنم سے بچنے کے لیے کافی. مکمل دین وہ سکھا چکے ہیں. دین اتنا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا, صحابہ اکرام نے کر کے دکھا دیا. تو یہ کسی صحیح حدیث میں اس طرح انگلی کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے آسمان کی طرف کرنا یہ ثابت نہیں ہے. پروگرام کا آخری کوسچن ایڈ کریں گے. اور بلال صاحب, کیا تسبیح کا استعمال جائز ہے؟ اور جو تسبیح ہاتھ پہ کی جاتی ہے کیا دونوں ہاتھوں پہ کی جا سکتی ہے یا صرف دائیں ہاتھ سے ہی کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرحان صاحب, میں یہاں پر اپنے ناظرین کے لیے یہ بات بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اس طرح کے مسائل میں بہت سخت مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسائل میں نرمی ہو, جن مسائل میں علماء کے مابین مختلف آراء ہوں دلائل کی بنیاد کے اوپر, ان میں ہمیں اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. دوسرے کے دلائل, دوسرے کی رائے کو بھی اہمیت دینی چاہیے. بہرحال میں یہ اپنے ناظرین کے لیے بیان کرتا چلوں کہ تسبیح جو ہے, جو دانے ویلی ہوتی ہے یا آج کل ڈیجیٹل تسبیح ایسے پریس کرنے والی کاؤنٹنگ, یہ دراصل ایک آلہ ہے کاؤنٹنگ کرنے کا. یہ تسبیح جو ہے یہ ایک آلہ ہے شمار کرنے کا. یعنی آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا ہے تو اب آپ کو اس کو کاؤنٹ تو کرنا ہے نا کہیں. یاد, ہر انسان کی میموری اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کاؤنٹنگ یاد رکھ سکے. تو اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ میں ایک آلہ بنا لوں جس میں میں ایسے کر کے اسے شمار کرتا رہوں. تو وہ ایک آلہ ہے شمار کرنے کا, اس کے استعمال میں کوئی حرج والی بات نہیں. جیسے اب آپ تک بات پہنچانے کے لیے میں نے یہ مائک لگایا ہوا ہے, یہ اب ایک آلہ ہے نا. اسی طرح یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ سارا سسٹم ہے, یہ ایک جدید ایجادات ہیں جن کے استعمال کر کے ہم آپ تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں. تو سہولیات کا استعمال, آلوں کا استعمال شریعت اس سے منع نہیں کرتی. اسی لیے تسبیح کا استعمال جو ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اب رہ گیا سوال کا دوسرا جز کہ کیا ذکر و اذکار وہ دونوں ہاتھوں پر کیا جا سکتا ہے یا صرف دائیں ہاتھ پہ کیا جا سکتا ہے؟ تو شریعت نے اس بارے میں بھی کوئی ممانعت جو ہے وہ ذکر نہیں کی کہ آپ بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ ذکر و اذکار نہ کریں. دائیں اور بائیں دونوں ہاتھ پر ذکر و اذکار کیا جا سکتا ہے. البتہ بعض علماء اکرام نے اس بات کو افضل قرار دیا ہے کہ ذکر و اذکار صرف دائیں ہاتھ پہ کیا جائے, اور اس کے لیے وہ ابو داؤد کی اس روایت کو جو ہے وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ کوئی بھی نیک کام, کوئی بھی اچھا کام جو ہے اس کا آغاز اور اس کو کرنا دائیں ہاتھ سے پسند فرماتے تھے. ہر اچھے کام کو دائیں ہاتھ سے کرنا یا دائیں ہاتھ سے اس کا آغاز کرنا جو ہے وہ پسند فرماتے تھے. تو تسبیح, ذکر و اذکار ایک نیک کام ہے, تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ آپ صرف دائیں ہاتھ پہ کریں. لیکن اگر کوئی دونوں ہاتھوں پہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. شکریہ بلال صاحب ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب کائنات جو بے شمار نعمتیں عطا فرماتے ہیں انسان کو, اگر ان کی تسبیح کی جائے تو وہ گن کر کی جائے تو تھوڑی سی زیادتی ہے. ہمیں بے شمار نعمتوں کے ساتھ بے شمار تسبیح کرنی چاہیے اور ان گنت کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نیچے دیے گئے لنکس پر اور واٹس ایپ نمبر پر اپنا فیڈ بیک دیں, اپنے کوسچن سینڈ کریں. ہم اپنے آنے والے پروگرام میں آپ کے کوسچنز ایڈ کریں گے. ابھی کے لیے دیں ہمیں اجازت. اپنا رکھیے گا خیال بہت سا. اللہ حافظ.